اب دیکھیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہمارے دلوں کے اندر بھی بہت سے کفریات بہت آسانی اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھنے لگے۔ ابھی آج دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں، جو تہوار چل رہا ہے ان کا، اس میں مسلمان عورتیں اور مسلم ایسے مسلمان کتنے ہیں کہ اپنے بچوں کو لے کر کے باقاعدہ مورتی دکھانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور اس میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو اس کو جو ہے اس کے قریب جا کر کے پوجا بھی نہیں کرتے، لیکن اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو قتل کرو، اور قتل کیا گیا۔ یہ اس کی سزا ہے۔ ذرا سا شرک اور مورتی پوجا اور بت کی اور بچڑے کی محبت دل کے اندر آ گئی تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو لے جا کر کے ہم مورتی دکھا رہے ہیں، تو کیا مورتی کی محبت نہیں آئے گی ان کے دلوں کے اندر؟ کون سبب بن رہا ہے؟ ہم اور آپ بن رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ تو اللہ کی مدد ایسے لوگوں پر آتی ہے جو مورتی کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو لے جا کر کے مورتیاں دکھاتے ہیں۔ شرم آنا چاہیے ایسے مسلمانی کے اوپر آپ لوگوں۔ میری بات دیکھیں تھوڑا سا کڑوی آپ لوگوں کو لگے گی، لیکن مجھے معاف کیجیے گا چونکہ حالات ہی ایسے چل رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ابھی اسلامی حکومت ہوتی تو کوڑے لگائے جاتے۔ تو بات ہی چل رہی ہے، بات بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یعنی ہم کھلم کھلا شرک کریں وہ منظور ہے، لیکن کوئی ہمیں منع نہ کرے، یہ بھی صورتحال ہے۔ ابھی ربیع الاول کے موقع پر لوگوں نے جو خرافات کی ہیں، میں نے صرف 2 لائن کا ایک جملہ فیس بک پر لکھ دیا تھا، وہاں پر آپ جا کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنے مسلمان صف اول کے لوگ ہیں وہاں پر جا کر کے باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یعنی کہ آپ حرام کریں اور مفتی صاحب منع نہیں کریں۔ میرے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم آپ سے پیسہ لے رہے ہیں کیا بیان کرنے کا کہ ہم منع نہ کریں؟ ہم پیسے والے مفتی نہیں ہیں۔ آپ منع کریں گے تو میں نہیں آؤں گا، کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کو ضرورت ہے تو آپ سنیے، عمل کیجئے۔ اب آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنے موقف سے ہٹ جائیں، آپ خرافات اور منکرات کریں ہم اس پر بولیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ کتنی گری ہوئی بات ہے یہ۔ آپ میں سے کتنے حضرات جانتے ہیں اس طرح کے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم شرکیہ کام کریں، ہم بدعات خرافات کو انجام دیں، ہم خلاف سنت کام کریں، فضول خرچی کے کام کریں، اور کوئی مفتی اگر اس پر نکیر کرے تو ہم اس کو کہیں اور صلاح دیں کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جا کر کے تم اللہ کو مشورہ دو کہ اللہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کہاں پہنچ رہے ہو تم؟ عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے۔ کس منہ سے اللہ کے نبی کا سامنا کرو گے؟ اللہ کے سامنے تمہیں حاضر نہیں ہونا ہے۔ یوم حشر کو تم بھلا چکے ہو، قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہو۔ میرے بھائی بہت حالات خراب چل رہے ہیں۔ تو یہودیوں پر اللہ رب العزت نے سرزنش کی اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپس میں قتل و قتال، جو اس میں سے بچے ہوئے تھے وہ جو لوگ شریک تھے ان کا قتل کر دیں۔ باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، اس طریقے سے جا کر اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ لیکن وہ محبت جو بس گئی تھی وہ ابھی بھی ان کے دلوں میں باقی تھی۔ اگرچہ قتل و قتال ہو چکا ہے لیکن توبہ بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ جو محبت تھی، بت کی محبت، بچڑے کی محبت، وہ دل کے اندر باقی تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ جب توریت دی گئی تو توریت کا انکار کیا، اور کیا کہا انہوں نے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اللہ نے کہا پکڑو جو میں نے دیا ہے قوت کے ساتھ اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نہیں مانا۔ سمعنا وعصینا، صحابہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ یہ مومنوں کا جملہ ہے، اور یہودیوں کا کیا جملہ ہے؟ سمعنا وعصینا۔ اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم یہودیوں کی صف میں ہیں یا ایمان والوں کی صف۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج ہمارا بھی تو یہ حالت، سنتے تو ہیں لیکن کہتے ہیں وعصینا، نہیں مانیں گے۔ کر رہے ہیں نا بھائی؟ سمعنا سن لیں گے، تفسیر بھی سنیں گے، مفتی صاحب کی بات بھی سن لیں گے، مانیں گے نہیں۔ یہودی بھی یہ کہتے تھے، اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا واطعنا، اللہ کے نبی ہم نے سنا اور ہم نے آپ کی بات کو مانا، ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ ایمان والوں کا جملہ ہے۔
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُ، وہ بھی اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے کہ ہم ایمان والے۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، کتنی بری ہے کہ جو ایمان جس کو تم ایمان کہتے ہو جبکہ حقیقتاً وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایمان اس کا حکم دے رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے دام کے مطابق اپنے دعوے کے مطابق ایمان والے ہو۔